اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمانا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ بندے جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ سے زیادتی کی، جو اپنے آپ کو شب و روز گناہوں میں مبتلا رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو زندگی کے لمحہ بلمحہ اپنے گناہوں میں گزار رہے ہیں، یا جن کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے، اے میرے پاک نبی ان لوگوں کو اعلان فرما دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ معزز سامعین، اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک بہت بڑی رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم رب اور اس کے رسول کو بھلا بیٹھے ہو، اگر تم اپنی زندگی خیر کی بجائے شر پر لگا بیٹھے ہو، اگر تم شب و روز اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمانی میں گزار رہے ہو، رب کے کیا احکام ہیں اگر وہ آپ بھلا بیٹھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں اگر آپ وہ بھلا بیٹھے ہیں، آپ جس طرح کے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے تھی آپ اس طرح نہیں گزار رہے بلکہ گناہوں میں بھٹک چکے ہیں، تو اے لوگو، میری رب کی طرف سے آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ اے لوگو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ ان گناہوں سے پلٹ کے آ جائیں، اگر آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دیں اور میری بارگاہ میں آ جائیں، آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں گے، آپ نے جتنے مرضی اپنی جان پر اسراف کیے ہوں گے، آپ نے جتنی مرضی اپنی جان پر زیادتی کی ہوگی، اگر میری بارگاہ میں آ کے آپ اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کی مغفرت کا میری بارگاہ میں آ کے سوال کرتے ہیں کہ یا رب جلیل میری زندگی تو گناہوں میں گزر چکی ہے، یا رب جلیل میں گناہوں میں بھٹک چکا ہوں، یا رب جلیل اب تیری ذات کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں، اپنی وسیع رحمت کے صدقے میرے گناہوں سے مجھے مغفرت چاہیے، میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنا یہ بندے کا کام ہے، بندے کو معاف کر دینا یہ رب جلیل کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ جتنے بھی گناہ کریں گے، آپ نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے، اگر آپ میری بارگاہ میں آ کے مغفرت طلب کرتے ہیں تو میں آپ کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی ایک بہت بڑی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث طیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ انسان گناہوں میں بھٹک جاتا ہے، انسان کی زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، تو ایک وقت پہ آ کے اگر انسان کو ہوش آ جائے کہ میں نے کہاں زندگی گزاری اور رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک شخص کی ایک بات سنائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کی زندگی گناہوں میں گزری، اس شخص نے اپنے آپ سے اپنے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی کر ڈالی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد جو میری راکھ ہوگی اس کو ہوا اور سمندر میں بکھیر دینا، یعنی میری آدھی راکھ کو آپ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو آپ سمندر میں ڈال دینا۔ یعنی وہ شخص اپنا وجود اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ مرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اس کے بارے میں بھی اس نے یہ کہا کہ میری راکھ کو فضا میں بھی اڑا دینا اور سمندر میں بھی ڈال دینا۔ والسامین ہوا کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو، فواللہ لئن قادر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا۔ وہ بندہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اگر رب نے میری گرفت کر لی، اگر رب نے مجھے پکڑ لیا، اگر رب نے مجھ سے حساب شروع کر دیا تو میرے گناہوں کے سبب اللہ رب العزت مجھے اتنا سخت عذاب دے گا کہ عذبہ بہ احدا، کہ مجھ سے پہلے اتنا سخت عذاب کسی اور کو رب تعالیٰ نے نہیں دیا ہوگا۔ سامعین عزیز احتشام، اس شخص نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ جب بیٹوں کو اس نے وصیت کر لی، کچھ لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس شخص کی جو راکھ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ جب زمین اور پانی نے اس شخص کی راکھ کو لٹایا اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی راکھ دوبارہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے اس وقت چیزوں کو وجود دیا جب وہ عدم تھیں، یعنی جب وہ نہیں تھیں۔ اب ہم اگر اپنی بات کریں تو آج سے 100 سال 200 سال 500 سال ہم پہلے نہیں تھے، لیکن آج ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لے کے آیا۔ اس کی تو اتنی قدرت ہے کہ جب چیز عدم میں ہوتی ہے، عدم ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں، رب تعالیٰ اس وقت بھی چیز کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب تو اس شخص کی راکھ موجود تھی، اس راکھ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کھڑا کیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، اے نوجوان، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رب جلیل،
خشیتکا، خشیتکا، یا رب جلیل تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، کیونکہ میں نے زندگی میں گناہ ہی اتنے کیے تھے، میری زندگی گناہوں کا گہوارہ بن چکی تھی، صبح شام میرے گناہوں میں گزر رہے تھے، میں نے زندگی میں گناہ ہی اتنے کیے ہیں، میں گناہوں سے ڈر گیا، اتنے گناہ کرنے کے بعد میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں تیری بارگاہ میں لایا جاؤں گا تو تو مجھے اتنا سخت عذاب دے گا کہ مجھ سے پہلے اتنا سخت عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یا رب جلیل تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس وجہ سے معاف کر دیا تھا کہ وہ بندہ رب سے ڈر گیا تھا، اس بندے کے گناہوں کو رب نے معاف فرما دیا تھا، اسے جنت میں داخل فرما دیا تھا۔ تو سامعین ذی احتشام، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں گے تو وہ ضرور بے ضرور ہمارے اوپر کرم فرمائے گا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے گا اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔